السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے مصباح زمان اور آج ہم موجود ہیں اسپورٹ سٹی میں، اور جن کو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں سعود سلیم صاحب، جو کہ اسپورٹ سٹی کے جو ہیں وہ ایک ریزیڈنٹ ہیں۔ آج ہم ان کا انٹرویو کنڈکٹ کرنے آئے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو بحیرہ ٹاؤن کراچی میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور یہ کتنا مطمئن ہے یہاں کی انتظامیہ سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام، میں اللہ کا شکر ہے، مجھے یہاں آئے ہوئے 19 دسمبر کو پورے 2 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے میں کراچی کی جو ابتری تھی بد انتظامی ہے اس شہر کی، تو اس سے حالانکہ میرا بہت اچھا گھر تھا وہاں پر، لیکن میں نے جب بحریہ ٹاؤن کو دیکھا تو میں نے کہا بھائی رہنے کی جگہ تو یہی ہے، بالکل ایمانداری کی بات۔ اور یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ملک ریاض صاحب نے ایک بہترین شہر بسا کے دیا ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور دنیا کے کسی بھی آپ معیار پہ اس کو رکھ سکتے ہیں، بین الاقوامی معیار پہ اس شہر کو کشادہ سڑکیں ہیں، پیدل بھی چل سکتے ہیں، واک بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہاں دوسرے مسائل ہیں جو شہر سے دوری کی وجہ سے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، بالکل، لیکن ویسے یہ ہے کہ یہ ایک مکمل ایک رہنے کی جگہ ہے۔ موسم کا یہاں مزہ ہے، بارش کا یہاں مزہ ہے، ہر لحاظ سے یہ پرسکون جگہ ہے۔ نہ یہاں پر غیر ضروری آمد و رفت ہے، نہ ہی یہاں یہ ہے کہ جناب ہر 2 قدم پہ ایک فقیر مل رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل سے نجات ہے، اور ایک بڑی پرسکون جگہ ہے یہ۔ بالکل، باقی تو ہم بھی پوری اپنی زندگی کا سرمایہ یہاں لگا چکے ہیں۔ ہاں بالکل، ہم نے لگا دیا ہے یہاں۔ ایگزیکٹلی، تو اب یہاں دوسرے مسائل حل ہو جائیں گے تو بہت اچھی جگہ ہو جائے گی، بالکل اچھی ہے اور بہت اچھی ہو جائے گی۔ بالکل، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھا معیار ہے یہاں پر، کشادہ سڑکیں ہیں، اور یہ پارک مکمل ہو جائیں گے اور اچھے انتظامات ہو جائیں گے تو پھر تو بہت ہی لاجواب اور بہت جلدی آباد ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت جلدی انشاءاللہ۔ اچھا سر، جیسے لوگ کافی زیادہ اس چیز پہ نا نیگیٹیوٹی لوگ پھیلاتے ہیں کہ جو ہے نا بحریہ ٹاؤن کراچی میں جو ہے نا وہ ہر چیز بہت مہنگی ہے، چاہے وہ بجلی ہے، گروسری ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ تو آپ تو یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کیا یہاں چیزیں سٹی سے زیادہ ہمیں مہنگی ملتی ہیں؟ ہاں سٹیز سے مہنگی ہے نسبتاً، لیکن وہ تو ایک فطری بات ہے نا کہ ایک شخص اتنی دور سے لے کے آ رہا ہے سامان، اپنا وہ پیٹرول خرچ کر رہا ہے، اس کی توانائی ہے، اس نے لیبر لگائی ہوئی ہے، وہ یہاں لا کے آپ کو مہیا کرتا ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو منافع اس میں لے گا تاکہ وہ اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کر سکے۔ بالکل۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ شہر جن کا جانا ہوتا ہے وہ اپنی بہت ساری ضرورت کی چیزیں وہاں سے لے آتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ میں خود ہوں، میں گوشت باہر لینے جاتا ہوں، میں کراچی سے لاتا ہوں گوشت، ہفتے 10 دن کے اندر میں ایک چکر لگاتا ہوں اور وہاں سے لے کے آتا ہوں یہ سب چیزیں۔ صحیح۔ تو باقی مہنگائی تو ہے نسبتاً شہر کے مقابلے میں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل، لیکن اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، صرف بحریہ ٹاؤن اس کی وجہ نہیں ہے جی، اس کی وجہ پورے ملک میں پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ بالکل، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیں کہ آپ اسپورٹ سٹی میں آپ رہتے ہیں، تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے مطمئن ہیں کہ جہاں جو ٹرانسپورٹیشن وغیرہ جو ان کی طرف سے؟ نہیں دیکھیے، میں مطمئن نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں، میرے لیے تو یہ جنت ہے نا، لیکن میرا بیٹا جاتا ہے، شارع فیصل جاتا ہے، میرے بچے جو ہیں وہ یہاں سے آگے ڈی ایچ اے کے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو روزی روزگار کے لیے جاتے ہیں۔ بالکل، زیادہ تر یہاں کے جو ہیں وہ آپ کو ورکرز بہت ملیں گے جو نارملی یہاں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، ایسے ہی ہے کہ جو خالی گھر پڑے ہوئے لوگ آتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کنوینس کی سہولت نہیں ہے۔ تو ایک بس چلی تھی جی کچھ عرصے پہلے، مسجد عثمانیہ یہاں قریب تک آتی تھی وہ اسپورٹ سٹی تک، لیکن پھر اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ تو یہ تو ایک اشد بہت زبردست ضرورت ہے، بالکل، یہ اگر چل جائے گی تو بہت بہت فائدہ ہوگا بحریہ کو۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، آپ جو ہے وہ ایز اے ریٹائرڈ آپ یہاں اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں؟ تو کیا ان کے لیے بحریہ ٹاؤن کراچی بیسٹ پلیس ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کے لیے؟ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس انسان زندگی کے فیصلے ہی ہوتے ہیں نا، وہ ہر گھر میں ایک آدمی نہیں کرتا، بالکل مل کے پوری ایک فیملی کرتی ہے۔ اچھا، جہاں مل کے لوگ کرتے ہیں نا فیصلہ، وہاں کوئی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، کہیں ہو جاتا ہے۔ اب بہت سارے نہیں تو وہ ہمارا ہم ہے نا، ہم نے فیصلہ کیا، ہم آ گئے، ہمارے سارے بچے ہمارے ساتھ آ گئے، ہماری وائف۔ اب دوسروں کے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا جی، وہ معلوم ہے وائف کہہ رہی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، بیٹا کہہ رہے میں نہیں جاؤں گا، تو وہ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جہاں فیصلے آسان ہوتے ہیں وہاں آنا آسان ہوتا ہے۔
تو بہت سارے لوگوں کا دل چاہتا ہے بیری ٹاؤن کو دیکھتے ہیں, حسرت سے دیکھتے ہیں, اس لیے کہ شہر میں تو فٹ پاتھ کا تصور ہی نہیں ہے, ایسے ہی ہے, آپ پلین جگہ آپ کو میسر ہی نہیں ہے. لوگ چلتے چلتے میں لڑک جاتے ہیں بڑھاپے میں, تو وہ کیوں لڑک جاتے ہیں؟ وہ سڑک پہ پتھر پڑے ہوئے, کہیں بھی وہ پیر رکھ رہے ہیں سڑک کے اوپر, وہ جا رہے ہیں اندر زمین کے نیچے. تو ایسی صورت حال میں لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن یہاں آنے کے لیے فیصلہ کرنا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن چلیں, اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے, ان کی وہ اپنی دیکھتے ہیں کہ ہماری ضروریات کیا ہیں, ہمیں کیا سہولتیں یہاں مل رہی ہیں. تو کراچی ایسی سہولت تو یہاں نہیں مل سکتی. بالکل ایسا ہے. اچھا, اس لحاظ سے مجھے بتائیں کہ نارملی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اسنیچنگ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے یا ہوتی ہے, تو آپ خود یہاں رہتے ہیں, ریزیڈنٹ ہیں یہاں کے, تو کبھی آپ نے کچھ ایسا دیکھا یا کبھی کچھ ایسا سنا کہ یہاں اسنیچنگ ہوئی؟ نہیں, میں نے آج تک میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نہیں ہوا. اور کراچی چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں ڈکیتیاں, چوریاں, ایک بچے کے 5 موبائل چھن گئے. بالکل, 2 مرتبہ میری گاڑی چوری ہوئی, بائک چوری ہوئی پہلے. تو یہ ساری وجوہات یہاں نہیں ہیں. ایک آدھ واقعہ یہاں سننے میں آیا ہے, لیکن وہ بھی اس کی بڑی وجوہات ہیں. اب لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. گھروں میں جو ملازم ہوتے ہیں وہ بھی, اب ظاہر ہے ہم یہاں کوئی فرشتے تو رہتے نہیں ہیں. بالکل ایسا ہے نا, بالکل بالکل. تو اس میں انسان کو خود بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن اپنی تو کرو کم سے کم سیفٹی. ایسے ہی ہے. تو ہم تو, اب میں کیا کہوں, ہمارے گھر میں کوئی نوکر نہیں آتا. صحیح ہے, ہم صحیح ہے. چلیں اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اب دیکھنے والے ناظرین دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ ہم آپ کو انٹرویو وغیرہ کنڈکٹ کریں, آپ ریزیڈنٹ ہیں یہاں کے, تو دیکھنے والوں کو آپ جو ہے وہ کیا میسج دیں گے ایز اے بحریہ ٹاؤن ریزیڈنٹ؟ میں تو یہی میسج دوں گا کہ بھائی فیصلہ کریں, اس پر قائم رہیں اور انجوائے کریں اپنے زندگی کو. بالکل, دیکھیں صفائی ستھرائی کیا ہوتی ہے. یہ نا شہر میں تو بہت پریشانیاں تھیں. وہ شہر یعنی چھوڑنے کی وجہ یہ, میرے گھر میں کوئی خرابی نہیں تھی. میرا اپنا بنایا ہوا گھر تھا, بہترین گھر تھا, کرائے پر بھی اٹھ سکتا تھا, سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن اس جگہ سے میں گھبرا گیا. میں نے کہا نہیں, اب یہ یہاں سے بھاگنا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. چلیں تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. اور ناظرین, جیسے دیکھا آپ نے میرے ساتھ موجود تھے سعود سلیم صاحب, جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ ان کو رہتے ہوئے یہاں کتنا ٹائم ہو چکا ہے, اور یہاں ان کو کیا کیا مطالبات ہیں ان کے کہ انتظامیہ سے بحریہ کے, کہ ان کو کیا کیا چیزیں یہاں مہیا کی جا سکتی ہیں کہ بحریہ اور زیادہ بیٹرمنٹ کی طرف جو ہے وہ چلا جائے. اور ایک اور بھی ان کا مشورہ تھا کہ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹر لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن کراچی آپ کے لیے میرے خیال سے بیسٹ پلیس ہے. آپ لوگ جو ہے وہ بندے کے لیے جنت ہے. ایگزیکٹلی, یہ صرف ان لوگ نہیں, تھوڑے مسائل ہیں جو شہر نوکری کرنے جاتے ہیں. بالکل بالکل ان کے لیے. اور یہاں بازار کھل جائیں گے, اسکول کھل جائیں گے, جی بسیں چل جائیں گی تو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. چلیں اس کا, چونکہ انہوں نے کہا میں بالکل. چلیں ناظرین, اچھا مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.